الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در دے، میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ اور سرکار کی آمد سے پہلے ویرانہ ہی ویرانہ تھا، کہتے ہیں جسے ہم لوگ خدا پوشیدہ ایک خزانہ تھا۔ جنت کو سجایا خالق نے، دوزخ کو بجھایا مالک نے، ہر چیز سجا دی مولا نے، جس رات حضور نے آنا تھا۔ سامنے محترم، آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، آج یہ ریلی نکل رہی ہے، یہ جلوس نکل رہا ہے، یہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر یہاں پر جمع ہے۔ دھوپ کی تپش موجود ہے، لیکن خدا کی قسم یہ یہاں موجود اس لیے ہے کیونکہ آج جن کی آمد ہوئی ہے وہ وجہ تخلیق کائنات ہے، جن کی آمد کا آج ہم جشن منا رہے ہیں، وہ تمام کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ ارے ہاں، قرآن فقط ایمان والوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، قرآن فقط مومنین کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے، قرآن فقط متقین کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کی شان یہ ہے، جس رات قرآن نازل ہوا وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو خدا کی قسم رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تمام عالموں کے لیے، 18,000 عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو وہ دن کتنا برکتوں والا ہوگا، وہ لمحہ کتنی شان والا ہوگا، وہ وقت جب میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے۔ شاعر نے اپنے انداز میں کہا ہے کہ سرکار کی آمد سے پہلے ویرانہ ہی ویرانہ تھا، کہتے ہیں جسے ہم لوگ خدا پوشیدہ ایک خزانہ تھا۔ پھر جب میرے آقا تشریف لا رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام اس دنیا فانی کے اندر تشریف لائے، اپنے نور نبوت سے یہاں پر جلوہ گر ہوئے، تو پھر ہوا کیا؟ دنیا نے کیا دیکھا؟ شاعر لکھتا ہے کہ پھر ہوا یہ کہ جنت کو سجایا خالق نے، جنت کو سجایا خالق نے، دوزخ کو بجھایا مالک نے، ہر چیز سجا دی مولا نے۔ آج کہتے ہیں میلاد کیوں مناتے ہیں، یہ جھنڈے کیوں لگاتے ہیں، یہ لائٹ